بہت سال پہلے ایک بادشاہ کی ایک سلطنت تھی۔ اس بادشاہ کے دو جڑواں بیٹے تھے، جارج اور جیک۔ جارج عقل مند تھا، اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر دوسری طرف جیک کو کھیل کود کا زیادہ شوق تھا اور ہر وقت وہ کچھ نیا کرنے کا سوچتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر خود کو کسی نہ کسی مصیبت میں ڈال لیتا تھا۔ لیکن مارشل آرٹس کی کلاس میں دونوں ایک جیسے تھے، لیکن اگر پھر بھی مقابلہ کیا جاتا تو جارج تھوڑا سا زیادہ اچھا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے مختلف سلطنت کے شہزادوں کا آپس میں مارشل آرٹ کا مقابلہ رکھا، لیکن ہر سلطنت سے صرف ایک شہزادے کو حصہ لینے کی اجازت تھی۔ اسی لیے ماسٹر نے جارج کو مقابلے میں حصہ لینے کے لیے سلیکٹ کیا۔ جارج نے مقابلے کے لیے دن رات محنت کی، لیکن مقابلے سے کچھ دن پہلے اس کا حوصلہ ڈگمگانے لگا اور اس نے جیک سے کہا کہ میری جگہ مقابلے میں تم حصہ لے لو، اور جیک نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس طرح جیک مقابلے میں تیسرے نمبر پر آیا۔ اب کچھ دن بعد اسکول میں ایک پارٹی رکھی گئی اور پارٹی میں ڈانس پارٹنر کے لیے جیک اور جارج دونوں کو ایک ہی لڑکی پسند تھی، جو کہ ان کی ٹیچر کی بیٹی مینا تھی۔ مینا بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ جارج مینا سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ اس کے ساتھ پارٹی پر چلے گی، لیکن جیسے ہی وہ اس کے پاس جانے لگا اس کے دماغ میں طرح طرح کے سوال آنے لگے کہ کیا مینا میرا پرپوزل ایکسیپٹ کرے گی؟ اگر اس نے مجھے منع کر دیا تو؟ اگر اس نے میری سب کے سامنے انسلٹ کر دی تو؟ ابھی یہی سب سوال جارج کے دماغ میں چل رہے تھے کہ جیک نے مینا سے جا کے پوچھا کہ کیا تم میرے ساتھ پارٹی پر چلو گی؟ حالانکہ مینا کو جارج زیادہ پسند تھا، لیکن پھر بھی اس نے جیک کے پرپوزل پہ ہاں بول دیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور جارج اور جیک بڑے ہو گئے۔ اب بادشاہ کو یہ خیال ستانے لگا کہ میرے دونوں شہزادوں میں سے کون سا شہزادہ بادشاہ بنے گا۔ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے بادشاہ نے ساتھ والے ملک کی ملکہ کو بلایا اور اپنے شہزادوں سے کہا کہ تم اس ملکہ کی مہمان نوازی کرو، اور تم لوگوں کی مہمان نوازی کی بنیاد پر میں تم میں سے کسی ایک شہزادے کو اس سلطنت کا بادشاہ بنا دوں گا۔ جیسے ہی ملکہ آتی ہیں، جیک جلدی سے جاتا ہے اور ملکہ کے لیے اپنی سلطنت کی سب سے مشہور چائے بنا کر لاتا ہے۔ لیکن جارج یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ ملکہ کا من پسند مشروب کیا ہے۔ ایک بار اس نے کتاب میں پڑھا تھا کہ ملکہ کا من پسند مشروب چاکلیٹ شیک ہے، اسی لیے وہ ان کے لیے چاکلیٹ شیک بنانے لگ جاتا ہے۔ لیکن یہ بات سوچنے میں اس کو تھوڑا وقت لگتا ہے۔ اب ملکہ کے جانے کے بعد بادشاہ اپنے دونوں شہزادوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے یہی مشروب کیوں منتخب کیا؟ اور جیک بادشاہ کو بتاتا ہے کہ میں نے چائے اسی لیے بنائی کیونکہ وہ سب سے آسان اور جلدی بن جانے والی چیز تھی، جبکہ جارج کہتا ہے کہ میں نے چاکلیٹ شیک اسی لیے بنایا کیونکہ وہ ملکہ کا من پسند مشروب تھا۔ بادشاہ دونوں شہزادوں کی بات غور سے سنتا ہے اور جارج سے کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا کہ ملکہ کو ان کا من پسند مشروب بنا کے دیا، لیکن اس کام میں تمہیں تقریباً 10 منٹ لگ گئے۔ لیکن جیک نے جلد از جلد چائے بنا کر ان کو پیش کی اور وہ ملکہ کے پاس جا کر بیٹھا، ان سے گفتگو کی۔ اس طرح ہمارا مہمان اکیلا نہیں بیٹھا۔ جیک میں فیصلہ کرنے کی طاقت ہے، جبکہ تمہیں فیصلہ کرنے میں مشکل ہوئی، تمہیں فیصلہ کرتے ہوئے ٹائم لگا۔ اور اس طرح بادشاہ نے جیک کو اپنی سلطنت کے لیے اگلا بادشاہ منتخب کیا۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہر کام میں تو جارج اچھا تھا، پھر جارج کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوا۔ کیونکہ جارج ہمیشہ اوور تھنک کرتا تھا، وہ کنفیوز ہو جاتا تھا، اس کے اندر کانفیڈنس بھی کم تھا، جس کی وجہ سے ہمیشہ اس کی اپورچونٹی کو جیک اویل کر لیتا تھا۔ نو ڈاؤٹ سوچنا اچھی بات ہے اور ضروری فیصلے سوچ سمجھ کے لینے چاہیے، لیکن بعض اوقات ہم اپنی سوچ کی دنیا میں اتنا گم ہو جاتے ہیں، اتنا ڈیپ چلے جاتے ہیں کہ وہ موقع، وہ مقصد جس وجہ سے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ ہم چیزوں کو پرفیکٹ بنانے میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم اس کو پرفیکٹ کیوں نہیں کرتے، اور اس سوچ میں، اس وجہ سے ہمارے ہاتھ سے وہ موقع ہی نکل جاتا ہے، وہ چیز ہی نکل جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں پہلا سٹیپ اٹھانا چاہیے، بے شک وہ ہمارا سٹیپ غلط ہو، وہ ہمیں سبق سکھائے گا، لیکن اگر ہم وہ سٹیپ اٹھائیں گے ہی نہیں تو نہ ہمیں کوئی سبق ملے گا، نہ ہم اس چیز کو پرفیکٹ کر سکیں گے۔ اسی لیے پہلے ہمیں قدم اٹھانا چاہیے، فرسٹ سٹیپ لینا چاہیے، بے شک وہ پرفیکٹ نہ ہو۔ اگر وہ پرفیکٹ نہیں ہوگا تو ود دا پیسج آف ٹائم، جیسے جیسے ٹائم گزرے گا ہم اس قدم کو، اس سٹیپ کو پرفیکٹ بنائیں گے۔ لیکن جب تک ہم وہ سٹیپ ہی نہیں اٹھائیں گے، ہمیں کانفیڈنس ہی نہیں ہوگا، تب تک ہم کسی مقصد کو اچیو کیسے کریں گے؟
جب ہم ایک ہی جگہ پہ کھڑے رہیں گے، ہم آگے نہیں جائیں گے، ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں، ہمیشہ اوور تھنک کرتے رہیں گے کہ اگر ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، چلو کچھ ہوگا، کچھ تو سیکھیں گے ہم، بے شک غلط کریں گے، وہ غلطی ہمیں کچھ سکھائے گی، ہم کچھ سیکھیں گے اپنی غلطی سے۔ اسی لیے جب بھی ہمارے دماغ میں یہ آ رہا ہو کہ یہ کام کریں یا نہ کریں، تو وہ کام کرنا چاہیے۔ وہ کام کرنے سے یا تو ہمیں ایک سبق مل جائے گا، ایک لیسن مل جائے گا، یا پھر ہم اس کام میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم کامیاب نہیں بھی ہوں گے تو اس لیسن کے بعد جب ہم اگلی بار وہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ نیور forget to like, subscribe and share my channel and stay tuned for further videos.